بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وائسز آف دا ورلڈ۔ مجھے راجہ زوئی بکثیر کہتے ہیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور ریاستی جماعت کے صدر سردار عتیق احمد خان صاحب۔ سردار صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ اور دبئی عام پر آپ کو خوش آمدید۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کیا آپ یہی نتائج ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے انتخابات کا تعلق ہے، پاکستان کے انتخابات کے لیے کوئی بھی فریق تیار نہیں تھا۔ آپ اگر اس وقت کے بیانات دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے بیانات دیکھیں، آپ الیکشن لڑنے والوں کے بیانات دیکھیں، جیتنے والوں کے دیکھیں، ہارنے والوں کے دیکھیں، تو آپ کو یوں لگے گا کہ کوئی بھی قوت الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے احترام میں ان کو الیکشن کرنے پڑ گئے۔ تو یہ جو اتنی غیر یقینی کیفیت میں ہونے والی الیکشن ہیں، ان سے کوئی بہت زیادہ مثبت نتائج کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے کہ جو موجودہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کو ان گنت مسائل سے نجات دلا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی بات ہی نہیں ہے، دنیا بھر کے اندر دنیا کے ہر ملک نے اور ہر قوم نے اپنی سہولت کے مطابق آئین اور قانون میں گنجائش پیدا کر کے اپنے لیے نظام وضع کیا۔ برطانیہ کے اندر پارلیمانی جمہوریت ہے، لیکن ساتھ ایک بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جاپان کے اندر انہوں نے بادشاہت قائم رکھی ہوئی ہے، کینیڈا کے اندر بادشاہت قائم رکھی ہوئی ہے، انہوں نے ناروے کے اندر، نارویجن کنٹریز کے اندر بادشاہتیں قائم رکھی ہوئی ہیں۔ بعض جگہوں پر امریکہ کے اندر انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم رکھا ہوا ہے، چائنا کے اندر سوشلسٹ سسٹم ہے، عرب ملکوں کے اندر بادشاہت کا نظام ہے، رشیا کے اندر کمیونسٹ سسٹم ہے۔ دنیا کے ہر ملک کو اپنی ضرورت کے مطابق نظام چاہیے۔ پاکستان نے یہ جو بالکل خالصتاً مادر پدر آزاد جو پارلیمانی جمہوریت ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، اور یہ تجربہ 70 سال سے مسلسل ناکام ہے۔ یہ تجربہ ڈیلیور نہیں کر سکا کہ پاکستان کے اندر ملٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ ملٹری ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا نظام وضع کریں کہ نمبر 1 مارشل لاء کا راستہ رک جائے، نمبر 2 فوج کو بار بار مداخلت نہ کرنی پڑے، نمبر 3 جو ہے وہ سیاسی قوتیں فوج کو اپنے مقابلے کی قوت نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنی معاونت کی قوت ہے، ان کی سپورٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایک نظام وضع کریں جس میں سیاسی، جمہوری، پارلیمانی، عدالتی اداروں کے درمیان تال میل موجود ہو۔ اس نظام کو میں نے ملٹری ڈیموکریسی کا نام دیا تھا، اور اب بھی میں اس بات پر قائم ہوں، سختی سے قائم ہوں، کہ جب تک پاکستان کے اندر فوج کے کردار کو آئینی تحفظ نہیں مہیا کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے ہم تو چاروں طرف دفاع میں گھرے ہوئے ہیں اور دفاعی خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے، اور بے شمار مسائل ہیں۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے نظام میں بنیادی تبدیلیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ پریزیڈنشل پارلیمنٹری سسٹم، صدارتی پارلیمانی نظام جسے کہتے ہیں، فرانس نے کچھ عرصہ اس کا تجربہ کیا تھا، اگر وہ ہو جائے، اگر متناسب نمائندگی کا نظام ہو جائے، اگر وہ ہو جائے، اگر جماعتی نظام ہو جائے، یہ جو افراد کی جو بالادستی ہے شخصیات کی، اس کو کم کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ جماعتی نظام قائم کر دیں۔ مثلا لوگ انتخابی نشان کو ووٹ دیں، کسی بندے کو ووٹ نہیں دیں، اور تو اس طرح الٹیمیٹلی چلتے چلتے پھر آپ آہستہ آہستہ صدارتی نظام حکومت کی طرف جائیں، اور صدارتی نظام حکومت بہت پرفیکٹ، بہت اعلیٰ ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے شخصیات، کسی وقت خدا نہ خواستہ کوئی غلط آدمی صدارتی نظام جیسے نظام میں طاقتور آدمی، غلط آدمی اتنی طاقت اختیار کر جائے تو وہ ملک کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے چیکس اینڈ بیلنسز ضروری ہیں۔ سردار صاحب، آپ نے جو پاکستان میں حالیہ انتخابات ہو رہے ہیں، اس دوران آپ رائیونڈ گئے، شہباز شریف سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے وہاں پر ان کے ساتھ اتحاد قائم کیا، اور آزاد کشمیر میں یہ تاثر دیا گیا کہ مسلم کانفرنس کا نون لیگ کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر بھی اتحاد ہے، جبکہ اس حوالے سے نون لیگ کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں آئی۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایسے ہے کہ ہمارا مسلم کانفرنس کا پاکستان کے اندر مسلم لیگ کامیاب ہو، ناکام ہو، ہارے یا جیتے، ہمارا ایک نظریاتی اور فکری تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہی ہے،
یہ 1944 سے 46 سے قائم ہے. اس تعلق میں دراڑ اس وقت پڑی ہے جب 2010 میں آزاد کشمیر میں نون لیگ بنائی گئی. اس وقت ہمارے درمیان تلخی پیدا ہوئی. اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ ہمارا تعلق موجود تھا, درمیان میں بھی موجود رہا, آج بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. بڑے پن کا مظاہرہ یہ کیا کہ اپنے ایک سینئر ساتھی اور پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما محترم خواجہ اسد رفیق صاحب کو غازی آباد بھجوایا اور انہوں نے جا کر اس کی بنیاد رکھی, اس تعلق کی تجدید کی, اور انہوں نے پھر مشتاق مناز صاحب کے الیکشن میں جو ہے وہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کے درمیان اتحاد پیدا کیا, اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ مجاہد علی کے مزار پر تشریف لائیں اور مجھ تک میاں صاحب کا سلام دعا بھی پہنچائی. تو یہ انیشیٹو انہوں نے لیا اور انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. اس کے جواب میں پھر میں مسلم لیگ کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گیا. آزاد کشمیر مسلم لیگ کی ساری قیادت, تقریباً معروف قیادت وہاں موجود تھی سوائے ایک دو لوگوں کے, اور ہمارے ساتھ بھی 8-10 لوگ تھے. بڑی بھرپور میٹنگ رہی, اور میں شہباز شریف صاحب کا دل کی گہرائی سے ریکارڈ پر شکریہ پہلے بھی ادا کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس یک جان اور دو کالم ہے, اس لیے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا, ان کو یکجا اور یکجان کرنا ہوگا. بڑی کیٹاگورک اسٹیٹمنٹ دی. میری اندازے تو گفتگو چونکہ میں نے شروع کی تھی تو میں نے بہت مختصر سی گفتگو کی, بہت محتاط سی گفتگو کی, لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے جواب میں خواجہ اسد رفیق صاحب محترم انہوں نے بات کی, اور باقی نواز لیگ کی طرف سے آزاد کشمیر کے لوگ سارے بیٹھے تھے, سب نے بات میاں صاحب سے کہا کہ وہی کریں. تو میاں شہباز شریف صاحب نے بہت کھل کے بات کی. تو ہمارا یہ تعلق نظریاتی ہے, فکری ہے, تاریخی ہے, اور طویل عرصے کا تعلق ہے, اور اس سے یہ تعلق ہمیشہ موجود رہا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ پاکستان کی نیوکلیئر قوت ہونے کا جو اعلان ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے نیلا پٹ جا کے پہلی بار کیا. پہلی بار پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر ملک ہونے کا اعلان کیا, وہ نیلا پٹ میں جا کے کیا. تو یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, تاریخی ہے, اور اس تعلق کو آئندہ بھی قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ تعلق جو ہے وہ جماعتی تنظیمی تعلق نہیں ہے بلکہ نظریاتی اور فطری تعلق ہے. سردار صاحب, آپ سے میں نے کئی مرتبہ انٹرویو کنڈکٹ کیا اور آپ کی میں شخصیت سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہوں. آپ ریاست کے اندر غیر ریاستی جماعتوں کی مداخلت کو سخت ناپسند فرماتے ہیں, اور پھر دوسری جانب آپ انہی غیر ریاستی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی قائم کر لیتے ہیں. یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اقتدار کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, دو باتیں. اگر ہمارا اقتدار کے لیے کیا جاتا رہا ہوتا تو میں یہ جو درمیانی عرصہ گزرا ہے 10-15 سال کا, اس میں ایک مرتبہ 5 سال کے لیے صدر ہوتا اور ایک مرتبہ 2-3 سال کے لیے وزیر اعظم ہوتا. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کیمرے میں کہہ رہا ہوں, اور سب چونکہ کردار زندہ ہے, ابھی موجود ہے, کوئی میں پرانی بات نہیں آپ کو سنا رہا. اگر اقتدار کے لیے سمجھوتا کرتے تو میں ایک بار صدر ہوتا آزاد کشمیر کے درمیانی عرصے میں, اور 2-3 سال کے لیے وزیر اعظم ہوتا. ایسا بالکل بھی اللہ کے فضل سے نہیں ہے, یہ حکمت عملی کا تقاضا ہے. ہم نے قرارداد علاقے پاکستان سے 19 جولائی 1947 کو جو غازی ملت سردار محمد رحیم خان صاحب کے گھر میں چودھری عبداللہ خان صاحب کی قیادت میں جو قرارداد منظور ہوئی, اس میں علاقے پاکستان کی قرارداد تھی. علاقے پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے تشخص پر پہرا دیں گے اور 2 ریاستوں کے درمیان الحاق کریں گے. بالکل صحیح. ریاست کی وحدت اور ریاست کے تشخص پر مسلم کانفرنس پاکستان بننے سے پہلے سے پہرے دار چلی آ رہی ہے. میں آج تک ہم لوگ آج تک اسی نصب العین پر قائم ہیں, اس پہ کوئی انحراف نہیں کیا. یہ چونکہ ہماری تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود, ہماری مخالفت کے باوجود, شملہ معاہدہ کے بعد پیپلز پارٹی بن گئی آزاد کشمیر میں, اور یہ جماعتیں بننے میں شروع ہو گئیں. ورنہ یہ جماعتیں بنانے کی مخالفت قائد اعظم نے کی, ان کے بعد سید ابر اللہ مودودی نے کی. جب تک وہ امیر جماعت اسلامی رہے انہوں نے آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کو نہیں بننے دیا, انہوں نے انکار کر دیا. جب وہ امیر نہیں رہے جماعت اسلامی پاکستان کے, پھر وہاں جو ہے وہ جماعت بنی ہے. ان 2 قائدین نے خاص طور پر اس پر پہرا دیا, قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے, اور اس کے بعد سید ابر اللہ مودودی نے. تو یہ جب جماعتیں بننا شروع ہو گئی شملہ معاہدے کے بعد, پیپلز پارٹی بن گئی, اس کے بعد جماعت اسلامی بن گئی, اس کے بعد پھر نون لیگ بن گئی, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی بن گئی, پھر باقی مذہبی سیاسی جماعتیں بن گئی. تو ہمارے لیے ایک جائز مجبوری ہو گئی کہ ہم کیا کریں حکمت عملی. جب اس کمرے کے اندر 8-10 لوگ ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک گراؤنڈ کے اندر کھلاڑی اکٹھے ہو جائیں, تو پھر وہاں حکمت عملی آپ کو جو ہے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم بنیادی نظریے اور بنیادی اصول پر کوئی سرے منہ کمپرومائز ہم نے نہیں کیا. آپ کی ایک اچھی بات یہ ہے سردار صاحب کہ آپ کوئی بات بھولتے نہیں ہیں.
گزشتہ انٹرویو میں آپ نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ جو غیر ریاستی پارٹیاں آزاد کشمیر کے اندر ہیں وہ مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کی ذمہ دار ہیں، اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مسلم کانفرنس کے کارکنان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری جانب آپ جو پاکستان کے اندر غیر ریاستی جماعتوں کی سپورٹ کرتے ہیں، اس سپورٹ سے ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے دو باتیں، ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر مہاجرین جموں و کشمیر کی بڑی تعداد آباد ہے. یہ ساری کی ساری آبادی شروع میں جب ہوئی، بعد میں تو اور لوگ بھی آ گئے، لیکن شروع میں 100% مسلم کانفرنس کی ہوئی ہے، 100%. صحیح ہے. چودھری قائد اعظم نے اپنے دستخطوں سے ایک کمیٹی سائن کی تھی جس میں مسلم کانفرنس کے صدر چودھری غلام عباس کو ریفیوجیز ری ہیبلیٹیشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا. پاکستان کے گورنرز صوبوں کے اور چیف منسٹر جو تھے وہ اس کے ممبر تھے، اور مسلم کانفرنس کے صدر پریزیڈنٹ تھے، اس کے چیئرمین تھے. تو مہاجرین کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. اب مہاجرین کو ووٹ دینے کے لیے ایک رہنمائی چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دیں، کیا کریں. ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو کہنا ہے. دو صورتیں تھیں، ہم خاموش ہو جاتے یا یہ کہتے ہیں کہ سب کو آزاد کرتے ہیں کہ اپنی صورت کے مطابق کریں، یا یہ کریں کہ پھر ہم فیصلہ کریں. تو ہم نے پھر کور کمیٹی کا اجلاس بلایا. کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم نے 200-300 لوگوں کا ایک بڑا اجلاس بلایا قائد ملت کے بازار پر، اور اس میں مشورہ ہوا، اور اس میں انہوں نے 80% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے بطور صدر مسلم کانفرنس سے اختیار دیا کہ میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں. اسی کے تحت ایک وفد لے کے پھر میں لاہور گیا، اور لاہور جا کے بات ہوئی. تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی 100% درست ہے. دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہندوستان کے ساتھ کشمیر پر سودے بازی کرنا چاہتی ہے تو وہ مسلم کانفرنس کو کمزور کرتی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو بات میں نے آپ کو بتائی، اچھا ہے آپ نے پوچھی، آپ کے کئی ویورز کو، آپ خود بھی کم عمر جماعت سال آدمی ہیں، اور آپ کے کئی ویورز کو بھی پتہ لگے کہ جماعت اسلامی جب بنی ہے تو جماعت اسلامی کے جو پہلے امیر تھے مولانا عبد الباری، وہ مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر تھے. ٹھیک ہو گیا. پیپلز پارٹی جب بنی تو پیپلز پارٹی کے پہلے صدر جو پیر علی جان شاہ صاحب تھے وہ مسلم کانفرنس سے الیکٹ ہوئے تھے، اور ممتاز حسین راٹھور صاحب، اور پھر بعد میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، اور پھر بعد میں گیٹ خورشید صاحب، اور پھر بعد میں چودھری نور حسین صاحب، سارے چلے گئے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ مسلم کانفرنس سے گئے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مل کر ان کو توڑا ہے. اور مسلم کانفرنس میں شروع میں جب شکست و ریز شروع ہوئی پہلے مرحلے میں، تو علامہ اقبال کا یہ شعر مسلم کانفرنس کے لیے ہے کہ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. انہوں نے مسلم کانفرنس کو روح آزادی کشمیر کہہ کے پکارا ہے. سردار صاحب، آپ نے جیسے یہ بتایا کہ آپ نے پاکستان میں جب کسی بھی سیاسی جماعت کی جب بھی سپورٹ کی، اس کی وجہ سے وہاں پر موجود کشمیریوں کا بڑا ووٹ بینک متحرک ہوا، اور انہوں نے آپ کے نامزد کردہ امیدوار کو جتوانے کے لیے اپنے دل و جان سے محنت کی. مسلم کانفرنس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر درد دل رکھنے والی جو شخصیت خواجہ اسعد رفیق ہیں، وہ بھی انتخابات لڑ رہے تھے، اور ان کے حلقے میں بھی کشمیریوں کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا، اس کے باوجود وہ ہار گئے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ خواجہ اسعد رفیق صاحب بہت پاپولر شخص تھے، لاہور میں مضبوط ترین حلقے کے مالک تھے. بہت مشکل ترین حالات میں وہ الیکشن جیتے رہے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ وہاں جموں و کشمیر کے لوگوں کا جتنا بھی ووٹ تھا، ہمارا ووٹ اتنی بڑی تعداد میں بعض حلقوں میں نہیں ہے. سیالکوٹ میں ہمارا ووٹ لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن جب سیالکوٹ سے ادھر آتے ہیں آہستہ آہستہ گوجرانوالہ کراس کرتے ہیں تو پھر یہ ہزاروں میں اور پھر سینکڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لاہور کے اندر ہمارا ووٹ جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتا ہے. وہ لاکھوں والا ووٹ ہمارا وہیں 2 4 5 حلقے ہیں جو سیالکوٹ کے وہاں ہے. اس لیے میرا یقین ہے کہ تمام ووٹ ہمارا جو ہمارے مدل کا جو ووٹ ہے، مسلم کانفرنس کا ووٹ ہے، وہ 100% خواجہ اسعد رفیق صاحب کو ملا ہوگا. لیکن ان کے حلقے میں تھوڑا سا ووٹ ہے، بہت زیادہ ووٹ نہیں ہے. ان کو اپنا ووٹ بھی ملا، اور وہ اتنے امپارٹنٹ آدمی ہے کہ وہ الیکشن ہار کے بھی پارٹی کے اندر اپنی اہمیت ان کی کم نہیں ہو سکتی. وہ سینٹ میں چلے جائیں گے، وہ بطور ایڈوائزر کسی امپورٹنٹ منسٹری میں چلے جائیں گے. تو وہ جماعت کے ان لوگوں میں ہیں جو میاں صاحب کی عدم موجودگی میں میاں صاحب کی جو پسندیدہ ترین ٹیم فیلڈ میں کھیل رہی تھی اس میں شامل ہے. بالکل. تو ہمارے ساتھ وابستہ اب تو دیکھیں نا، جو مہاجرین جموں و کشمیر ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، سب میں ہیں. اب تو ہمارا دعویٰ نہیں ہے. وہ جو میں نے بات کی ہے وہ شروع کی بات کی ہے کہ شروع میں ان سب کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا. صحیح. لیکن جب آزاد پھر جماعتیں بن گئی تو پھر لوگ تقسیم ہو گئے. تو ہمارے ساتھ جو وابستہ ووٹ ہے
تھوڑا ہے یا بہت ہے وہ ان کو ملا ہے، وہ میکسیمم ان کو بھی ملا اور باقی لوگوں کو بھی ملا ہے۔ اچھا سزا صاحب یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو آخر کیا وجہ ہے کہ 2001 کے بعد مسلم کانفرنس پارلیمانی نظام میں کوئی سبقت نہیں لے پائی؟ نہیں 2001 کے بعد نہیں، 2006 کا الیکشن میں خود جیتا، 2021 سے جیتا، تو ہم نے حکومت بنائی، اسی طرح میں دو مرتبہ وزیر اعظم رہا، اس کے بعد سیٹیں رہیں، لیکن مسلم کانفرنس ماضی میں بھی پاکستان کی حکومتوں کی سازشوں کی نظر ہوتی رہی ہے۔ مسلم کانفرنس 75 میں بھی مسلم کانفرنس کے پاس ایک ہی سیٹ تھی، دوسری سیٹ نہیں تھی، بڑی قداور قیادت اور شخصیات موجود تھی، اس وقت بھی یہ صورتحال رہی، لیکن مسلم کانفرنس یہ سارے نشیب و فراز سے گزر کر دوبارہ بحال ہوتی رہی ہے، اور ابھی میرا یقین ہے کہ مسلم کانفرنس تیزی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی پارلیمانی قوت کو بحال کرے گی۔ دوسری طرف ہم سردار صاحب دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلم کانفرنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک حلقے تک محدود ہو چکی ہے، اور پاکستان سے غیر ریاستی جو جماعتیں ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ عوامی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریاست کے ایک حلقہ کی سیاست کو بچانے کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو بھی اقتدار میں پارٹی آتی ہے اس کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو نظریاتی جماعتیں ہیں ان کو سیٹوں سے نہیں ناپا تولا جا سکتا، سیٹوں سے وہ جماعتیں ماپی تولی جاتی ہیں جو اسمبلی کے ذریعے بنی ہوں، حکومتوں سے ان کو ماپا تولا جاتا ہے جو حکومتوں کے ذریعے بنی ہوں، لیکن جو جماعتیں نظریات کی بنیاد پر وجود میں آئی ہوں، جنہوں نے اسمبلی کو جنم دیا ہو، جنہوں نے حکومتوں کو جنم دیا ہو، ان کے لیے قاعدہ کلیہ بالکل سرے سے مختلف ہے۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ مثلا کے ایچ خورشید صاحب کی لبریشن لیگ حکومت پاکستان نے بنوائی تھی، وہ ان کے جانے کے بعد ختم ہو گئی، وہ خود اپنا نظریہ چھوڑ کر اپنی جماعت چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ چل یاد خان کی جماعت بنوائی گئی تھی تحریک عمل، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں باقی بھی کنونشن لیگ بنی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ آزاد مسلم کانفرنس جو نور حسین صاحب کی جماعت تھی، بڑی طاقتور جماعت تھی، وہ ختم ہو گیا، جس کا نام و نشانی ہے۔ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں، پاکستان میں مہاجرین کے حلقے میں اور ساری دنیا کے اندر اس کے نظریاتی کارکن ہر جگہ موجود ہے۔ میں نہیں کہتا کہ لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں میں ہوں گے، درجنوں میں ہوں گے، لیکن ایسا تاثر 100% غلط ہے کہ مسلم کانفرنس ایک حلقے تک محدود ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سارے آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں مسلم کانفرنس پوری طرح موجود ہے، سوائے اس کے کہ اس کو پارلیمانی انتخابات میں، اگر ہم گلگت بلتستان کے معاملے میں راستہ نہ روکتے، ہم تنہا تھے، بالکل تنہا تھے، کوئی دوسری جماعت اس وقت کا اخباری ریکارڈ آپ کو بتائے گا، سوشل میڈیا کا ریکارڈ بتائے گا، کوئی دوسری جماعت نہیں تھی، ہم اکیلے کھڑے ہو گئے تو آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بننے سے بچایا، گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بننے سے بچایا، آزاد کشمیر داخلی خود مختاری کو بھی بچایا، تو اس کی سزا ہمیں دی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ہم ایک سیٹ تک محدود ہو گئے۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ 2006 سے 2011 کی اگر بات کریں، پی پی کے اطاعت کے ذریعے سے اس وقت کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کو فارغ کرنا، 2011 کے بعد سردار عثمان عتیق کو مظفر آباد سے الیکشن لڑوانے کی کوشش، پھر اس کے بعد 2021 میں مسلم لیگ نون کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سے اطاعت قائم کرنا، پھر اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا پیش ہونا، پھر نئے آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ اطاعت کرنا۔ آخر آپ اپنی میراث مسلم کانفرنس کے ریوائول پر غور کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھیے ایسے یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، جتنی باتیں آپ نے گنوائی ہیں یہ بظاہر اصولی طور پر ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف آپ کو عدم اعتماد یاد ہے، لیکن آپ کو یہ یاد نہیں کہ اس عدم اعتماد کی بنیاد فاروق حیدر صاحب نے ڈالی تھی، اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں ایک نئی تاریخ ہم نے رقم کی تھی، اور وہی یہ رقم کی تھی کہ جس شخص نے میرے خلاف عدم اعتماد کیا راجہ فاروق حیدر صاحب نے، میں نے انہی کو وزیر اعظم نامزد کیا اور دوبارہ وزیر اعظم بنوایا۔ اس بات کو بھی آپ کو اپنے ریکارڈ میں یاد رکھنا چاہیے تاکہ سننے والوں کا حافظہ درست ہو سکے۔ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی نے عدم اعتماد کروایا ہو اور اس آدمی نے واپس جواب میں اس آدمی کو وزیر اعظم بنوایا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابی صورتحال ہے، انتخابی صورتحال ہر انتخاب ایک نئی صورتحال کا تقاضا کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس میں آپ کو اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کرنی ہوتی ہے، اصول قربان کیے بغیر، نظریہ قربان کیے بغیر، ریاستی تشخص پر سمجھوتہ کیے بغیر، مرکز کے ساتھ جو حکومتوں کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارا کسی دور میں بھی، دیکھیے ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہم کسی طرح بھی جو ہے وہ ہم کسی طرح بھی
پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سیاست کا اور حکومتوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم نے بہت واضح رکھا ہوا ہے. ہم غیر مشروط طور پر ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ریاست کے عوام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے اور نظریاتی اور فکری تعلق جو ہے. تو اس کے علاوہ جب الیکشن آتے ہیں تو الیکشن میں آپ کو 10 مرتبہ دن کو آپ یہ ابھی یہاں سے جی پی ایس لگا کے نکلتے ہیں راستے میں، ایک جگہ ٹریفک کا رش ہو تو راستہ تبدیل کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو آگے آنے والا کو آپ کو کہے جی آپ نے راستہ تبدیل کر دیا، 3 دفعہ تبدیل کیا، 4 دفعہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. بنیادی ایز لانگ ایز آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ کمیٹیڈ ہیں، اگر اس پر ہم سمجھوتہ کرتے خدا نہ خواستہ تو پھر ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن وہ ایسا ہم نے نہیں کیا. اور انتخابی حکمت عملی میں جو آدمی تبدیلی نہ کرے، لچک نہ دکھائے، سیاست جو ہے وہ آرٹ ہی امپاسبل کا ہے، ہر چیز کو امپاسبل کو پاسبل کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے جو انتخابی ماحول ہے اس کے مطابق آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. ڈالنا. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نئی حکومت آ رہی ہے، دوسری طرف اگر آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو باغی گروپ ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ابھی حکومت قائم ہے وہ اپنی سانسیں مکمل کر پائے گی یا پھر وہ پہلے ہی دم توڑ دے گی؟ دیکھیے دو باتیں، دو تین باتیں اس حوالے سے. ایک بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مستقبل مجھے تاریخ دکھائی دیتا ہے. یہ بات میں آج سے 3-4 سال پہلے بھی کہتا تھا، اب دہراتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے. اور میرے انٹرویو میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا مستقبل مجھے تاریخ دکھائی دیتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نئی حکومت بننے کے بعد آزاد کشمیر کو مداخلت کرے گی. میں اس معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ شاید اب کی بار ایسا نہ ہو. اب کی بار مرکز میں ہمارا تو مطالبہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے، آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے تاکہ یہ دخل اندازی بند ہو. اب کی بار مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں حکومت جب بنتی ہے، مخلوط حکومت بنتی ہے، قومی حکومت بنتی ہے، ایک گرینڈ الائنس کی حکومت بنتی ہے تو وہ حکومت آزاد کشمیر کو مداخلت کرے. یہ دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو مداخلت نہیں کرے. تیسری بات یہ ہے کہ سر دست فوری طور پر آزاد کشمیر کی حکومت کو باہر سے کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. باہر سے کسی قسم کا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. انوار الحق صاحب باصلاحیت آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، کمپیٹنٹ آدمی ہے. ان کو اگر کسی وقت بھی خطرہ ہوگا تو اپنے اندر سے ہوگا، اپنے اندر کے سیٹ اپ سے ہوگا. نہیں گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. بالکل. تو سردار صاحب سیکنڈ لاسٹ کوسچن کی طرف چلیں گے. آپ کے حلقے کے اندر اگر بات کی جائے، کئی جگہ پہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ آپ کے حلقے کی جو تقرریاں ہوتی ہیں وہ دوسرے حلقے میں بھیج دی جاتی ہیں. کلرک، چھوٹی چھوٹی جو پوسٹیں ہوتی ہیں، اسکیل 1 کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی پوسٹنگ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہے، یہ رویے کی بات ہے. رویے کی بات یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر سارے کو جتنے خطہ ہے اس طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے کام کرے یا ایک پوسٹ دوسری جگہ چلی جائے. یہ حلقوں کی جو تقسیم ہے یہ کوئی خدا رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی کفر اسلام کا قانون لاگو ہو. تو یہ تو پارلیمانی نظام میں جو پارلیمانی تعصب ہے اس کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں یاد ہو گئی ہیں کہ میرا حلقہ ہے یا آپ کا حلقہ ہے. ورنہ یہ 70s میں تو یہ 3-4 حلقے ملا کے حویلی سے لے کے باغ تک ایک حلقہ تھا تو ٹرانسفر کا ذکر نہیں ہوتا تھا. البتہ یہ بد انتظامی ہے، یہ ضرور ہے کہ بد انتظامی ہے اور اس کی قصوروار اس وقت کی حکومتیں ہیں جو کوئی بھی حکومت میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور میرے لیے میں جماعت کے صدر ہونے کے ناطے اور 7 مرتبہ میں اسمبلی میں رہا ہوں، 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں. اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں جا کے کسی پوسٹ کے لیے کہیں اسمبلی میں جا کے تقریر کرتا رہوں کہ لڑتا رہوں. کہ یہ میرے لیے سب لوگ آزاد کشمیر کے توباڑ سے لے کے چھم تک بھمبر تک برابر ہیں اور ایک جیسے لوگ ہیں. البتہ یہ ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ بد انتظامی کے زمرے میں آتا ہے، بے انتظامی کے زمرے میں آتا ہے، انکمپیٹنس کے زمرے میں آتا ہے، نااہلی کے زمرے میں آتا ہے. اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. آخری کوسچن کی طرف چلتے ہیں سردار صاحب. اگر ہم حلقے کے سیاسی پس منظر کو دیکھیں تو آنے والا وقت جو ہے ٹف کمپٹیشن کی نوید سنا رہا ہے. نوجوان بڑی تعداد میں باروزگار بھی ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور پھر وہ ترقی پسند معاشرے کا قیام چاہ رہے ہیں. اور آپ نے کئی انٹرویوز میں یہ بھی کہا کہ آنے والے الیکشنز میں آپ کو کئی نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے. آپ آنے والے انتخابات میں اپنا کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں ٹف ہوتا ہوا؟ دیکھیے یہ بات زہیب یاد رکھیں کہ کوئی الیکشن آسان نہیں ہوتا. یہ ویسے لڑنے کے بعد لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بڑا آسانی سے ہم نے لڑ لیا ہے. کوئی الیکشن کبھی آسان نہیں ہوتا.
کوئی الیکشن کمپٹیشن کے بغیر نہیں ہوتا. میرا بالکل جتنے الیکشن میں آزاد کشمیر سے لڑا ہوں 2006 سے لے کے پہلے جو الیکشن تھے وہ میں پاکستان سے لڑتا رہا ہوں. 4 الیکشن میں نے پاکستان سے جموں 1 سے لڑے. تو اس حلقے کا آپ اندازہ کریں جس کی لمبائی چوڑائی 1,42,000 مربع میل ہے. آزاد کشمیر سارا 4,000 مربع میل ہے. میرے ایک حلقے کی لمبائی چوڑائی 1,42,000 مربع میل ہے. اس میں کس طرح پوری پڑتی ہوگی؟ تو الیکشن میں کبھی کمپٹیشن کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. اور میرے حلقے کی خصوصیت یہ ہے خاص طور پہ، میں اپنا حلقہ کس کو کہتا نہیں ہوں، مجاہد اول کا حلقہ ہے، جماعت کا حلقہ ہے، میرے لیے سارے حلقے برابر ہیں. مجھے جماعت نے کراچی بھیجا تھا، میں وہاں چلا گیا تھا. کوئٹہ بھیجا تھا، وہاں چلا گیا تھا. میں اس حلقے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ خوش رکھے میرے مخالفین کو کہ وہ میرے خلاف اکٹھے ہونے میں 1 منٹ دیر نہیں لگاتے. کسی بات پر اکٹھے ہوں یا نہ ہوں وہ خوش رہیں کہ وہ میرے خلاف اکٹھے ہونے میں بالکل دیر نہیں لگاتے. اپنے تمام اختلافات بھول کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا حلقہ بالکل ہر وقت شدید قسم کا جو وہاں سیاسی دباؤ ہے اور سیاسی مخالفت ہے وہ موجود ہے. اور پھر میں ان کے جائز حق کو تسلیم بھی کرتا ہوں. صحیح. دیکھیں نا کہ اگر مجھے 25,000 ووٹ ملتے ہیں اور میری مخالفت میں 40,000 ووٹ پڑتے ہیں تو میں ان کے حق کو، اس 40,000 آدمی کے حق کو بالکل یکساں نظر انداز کرنا شروع کر دوں. آپ نے کبھی میرے حلقے میں میری کسی امیدوار کے خلاف میرا بیان دیکھا ہے؟ کبھی کسی سوشل میڈیا پر میری طرف سے کوئی قابل ذکر بات دیکھی ہے؟ کوئی بات کوئی تجویز کے طور پر دی ہوگی، مشورے کے طور پر دی ہوگی، رائے کا اظہار کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے، اس لیے کہ ان کا بھی ایک اپنا مینڈیٹ ہے. تو میری جو مشترکہ اپوزیشن ہے وہ ہر الیکشن میں مجھ سے زیادہ ووٹ لیتی ہے، مجھ سے 10-15 ہزار ووٹ زیادہ لیتی ہے. اس لیے مجھے ان سب کا بڑا احترام ہے، بڑی قابل قدر ہیں. اور نوجوان جو ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میرا یقین ہے کہ نوجوان اپنے باپ دادے کی میراث کو سنبھال کے رکھیں گے. اور سوشل میڈیا نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے کہ سوشل میڈیا میں لوگ تیزی کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں، اور جب دوسری کوئی نئی اپلیکیشن آتی ہے تو تیزی کے ساتھ پھر نیچے جاتے ہیں. بالکل اسی رفتار سے. جب تک نئی اپلیکیشن متعارف ہوتی، انٹروڈیوس ہوتی، اس وقت تک ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الیکشن کو بھی آسان، کسی الیکشن کو آسان یعنی کہ آپ نے کیا مکمل تیاری کے ساتھ اترتے ہیں؟ نہیں، میری تیاری کیا ہے، میں سیاسی کارکن ہوں، میں سارا سال ایک ہی کام کرتا ہوں اور کوئی قابل ذکر کام مجھے آتا نہیں ہے. تو میں تو تھوڑا بہت سیاسی کام کرتا رہتا ہوں. لیکن میرے مخالفین یقیناً طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، اور ان کا ووٹ بینک مجھ سے زیادہ ہے. ناظرین، آپ نے آج سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب کی گفتگو جانی. ان کے نظریات اور ان کے طرز سیاست سے اختلافات کے باوجود میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ ان کی برداشت، ان کی وفاداری، ان کی شخصیت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. سیاست کیجئے، سیاست میں آپ اعتراضات ضرور کیجئے لیکن دشمنی مول نہ لیجئے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حد نظر سے آگے زندگی ابھی مسکراتی ہے. میرا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچے. سردار صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ کا بھی بہت شکریہ.